اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں قاری محمد عطاء اللہ آپ سے مخاطب ہوں۔ میرا آج کا موضوع ہمارا نظام حکومت اور ریاست مدینہ، اس کا موازنہ ہے۔ دیکھنا ہے کہ ہم کہاں تک ریاست مدینہ کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ میں حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل توشہ خانہ کا بڑا زور ہے، جس کو آپ بیت المال بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ مدینہ کی ریاست میں جو تحائف ملتے تھے ان کا کیا کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں تو عدل و انصاف کے ڈنکے بج جاتے ہیں۔ آپ نے دور دراز، چونکہ فتوحات کا سلسلہ جاری و ساری تھا، لیکن دارالخلافہ وہ مدینہ منورہ تھا، اور آپ گورنر بنا کر بھیجتے تھے، اور ان کی خبر گیری کے لیے، ان کو چیک کرنے کے لیے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی لگی تھی۔ مصر کے گورنر ایاز بن غنم کے بارے میں آپ کو شکایت ملی کہ وہ تحائف لیتا ہے، دربان بھی رکھا ہوا ہے، اور بڑا قیمتی لباس، باریک لباس پہنتا ہے۔ آپ نے حضرت محمد بن مسلمہ کو بھیجا کہ جاؤ اس کو میرے پاس لاؤ۔ وہ گئے اور ایاز بن غنم کو آپ کی خدمت میں پیش کیا، حاضر ہو گئے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ اے ایاز، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ تحائف لیتے ہیں۔ تو عرض کرتا ہے کہ جناب، یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے، اس سے تو محبت بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے، حضور کی سنت ہے کہ تحفہ قبول کر لیا کرو۔ آپ نے فرمایا یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن یہ بتاؤ کہ آپ کے گورنر بننے سے پہلے بھی آپ کو تحائف ملتے تھے؟ اس وقت بھی تحفے ملتے تھے؟ کہتا ہے نہیں۔ فرمایا یہ لباس اتنا قیمتی اور باریک یہ کیوں پہنا ہے، اور دربان بھی رکھا ہے؟ آپ نے اس کا وہ قیمتی لباس اتروا کر، بعض فرماتے ہیں کہ اونٹ کی اون کا، یعنی کھدر ٹائپ بہت ہی کھردرا لباس اس کو پہنایا، اور بکریوں کا ریوڑ دے کر کہا کہ جاؤ، تم حکومت کے قابل نہیں ہو، جاؤ بکریاں چراؤ۔ تو وہ رونے لگا۔ آپ نے فرمایا روتے ہو؟ کیا تمہارا باپ بکریاں نہیں چرایا کرتا تھا؟ اس طرح سے ان کی خبر گیری کی۔ اور پھر اور واقعہ بہترین ایک اور سن لیں۔ کیسر روم جب فتح ہوا تو کیسر روم نے آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ محترمہ نے کچھ عطر، کیونکہ اس سے دوستانہ تعلقات قائم ہو گئے تھے، تو آپ کی بیوی نے تحائف کے طور پر عطر خرید کر، یعنی خوشبو خرید کر کیسر روم کے پاس بھیجی۔
واپسی پر اس نے کچھ جوہرات زیورات قاصد کو دیے اور فرمایا کہ اس کو جا کر حضرت عمر کے پاس دے، حضرت عمر کو دے دینا۔ تو وہ قاصد لے کر آیا آپ کی زوجہ محترمہ کو وہ تمام چیزیں، جو کچھ تحائف اس نے دیے تھے واپسی پر وہ دے دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ان کی زوجہ محترمہ ام کلثوم کو کچھ تحائف کیسر روم نے دیے ہیں اور وہ پہنچے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ نے اپنے پاس کیوں رکھے؟ تو وہ عرض کرنے لگی میں نے اپنے پاس سے کچھ عطر خرید کر، خوشبوئیں خرید کر یہ تحفے کے طور پر وہاں بھیجی تھیں۔ آپ فرمانے لگے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ جو قاصد لے کر گیا تھا کیسر روم کے پاس شام میں، اور وہ سرکاری تھا، گورنمنٹ کا کہہ لیں، حکومت کا آدمی تھا، اس پر جو خرچ ہوا ہے وہ گیا ہے آیا ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ آپ نے اپنے پاس کیسے رکھ لیے؟ دو واپس اور یہ بیت المال میں جمع ہو گئے۔ دیکھیں، خاتون اول ہو یا دوم ہو یا کوئی زید و بکر ہو، آپ کی طرف غور کریں اور موازنہ کریں کہ ریاست مدینہ میں کیا کیا جاتا تھا اور ہمارے یہاں نظام حکومت میں کیا کیا جاتا ہے۔ سنتے رہتے ہیں میڈیا پر بھی، اخبارات پر بھی، کہ پاکستان بننے سے لے کر آج تک بہت سے لوگوں نے توشہ خانہ سے جو کچھ تھا وہ لیا ہے۔ ابھی اس کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ انہوں نے کچھ اونے پونے کچھ پیسے دے کر انہوں نے وہ چیزیں اپنے پاس رکھیں۔ کوئی گاڑیوں کا ذکر کرتا ہے، بہرحال وہاں سے ایک سوئی بھی اٹھا کر کوئی لے کے گیا ہے تو وہ عوام کی پراپرٹی ہے، وہ عوام کی، پاکستان کے غریب عوام کی وہ چیزیں ہیں، ان کو نیلام کر کے ان کا جو پیسہ ملتا ہے، اگر ان کو بیچنا ہی مقصود ہے تو نیلامی کی جائے گی، اور جو پیسہ ملتا ہے پھر غربا کی اس سے مدد کی جائے گی۔ مدینہ میں ایسے نہیں تھا کہ جو کچھ آیا وہ ہڑپ کر لیا، بلکہ وہاں تو ہر آدمی کو یہ اجازت تھی کہ کوئی بھی خلیفہ سے پوچھ سکتا ہے کہ فلاں چیز کہاں سے آئی ہے اور آپ کے پاس یہ کیسے آئی۔ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ کچھ بیت المال سے کچھ کپڑا تقسیم ہوا تو آپ کو بھی اپنے حصے کا اس سے کپڑا ملا۔ ایک شخص، آپ نے جب اس سے قمیص بنوا لی تو ایک شخص کھڑا ہو کے عرض کرتا ہے، اے امیر المومنین، ہماری تو قمیص اس کپڑے سے بنی نہیں، آپ کی کیسے بن گئی؟ آپ کا بیٹا وہاں موجود تھا، وہ کہتا ہے جی اس کا جواب میں دیتا ہوں، جو میرے حصے کا کپڑا تھا میں نے اپنے ابو کو دے دیا کہ آپ کی قمیص بن سکے، لہٰذا دونوں کی اس طرح سے نہیں بننی تھی، تو میں نے اپنا حصہ جو دیا ہے اس سے میرے ابو کی قمیص بن گئی، میرے والد محترم کی قمیص بن گئی۔ غور کا مقام ہے کہ یہاں جو کچھ آ رہا ہے، کرپشن کی نظر ہو رہا ہے، پاکستان بننے سے لے کر آج تک کرپشن کا ہی دورہ ہے۔ آپ غور کریں کہ یہ اربوں روپے، کھربوں روپے جو پاکستان پر قرضہ ہے، یہ کس نے لیا؟ پتہ چلا کہ حکمرانوں نے ہی لیا ہے، اور واپس تو کیا نہیں،
اگر واپس کیا ہوتا تو اتنا قرض نہ ہوتا، بلکہ اس پر اور بھی سود چڑھتا گیا اور عوام بیچارے پس گئے۔ ان پر یہ سارا قرض، ٹیکس، بجلی کے بل، پیٹرول اور مہنگائی کی صورت میں ان سے جو ہے وصول کیا جا رہا ہے۔ جو امیر ہیں، جو حکومت میں ہیں، ان کی تو نسلیں جو ہے وہ امیر ہیں کہ ان کو یعنی 7 پشتیں بھی کھاتی رہیں تو ان کے پاس ختم ہونے والا پیسہ نہیں ہے، لیکن غریب بیچارے فاقوں سے مر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھنا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح سے آپ نے نظام حکومت چلایا۔ فرمایا فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا بن گیا تو عمر اس کا جواب دہ ہے۔ اس طرح سے ریاست مدینہ انہوں نے نظام کو اس طرح سے چلایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ شاہانہ اخراجات چھوڑ کر اس طرح سے، اگر حالت عوام کی بدلنی ہے، پاکستان کی حالت بدلنی ہے، اس کو نیا پاکستان بنانا ہے، تو پھر اس طرح سے مثال تو دی جاتی ہے کہ اسلام کا ٹچ دے دو اور پھر کچھ مرضی کرتے رہو۔ نہیں، یہاں ٹچ کی بات نہیں ہو رہی، یہاں تو اللہ فرماتا ہے ایمان والو آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ٹچ کی بات نہیں ہے، پورے داخل ہو جاؤ، پورا اسلام کی پوری اتباع کرو، اس پر چلو۔ فرمایا شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ان حکمرانوں کو کہ ان کے دلوں میں عوام کے، غرباء کے بارے میں کچھ رحم آئے اور ان کا خیال کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔